عمران خان نے آج علی امین گنڈاپور کے اوپر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، اپنی خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، ساتھ ہی تمام ارکان اسمبلی، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں، قومی اسمبلی کے ہوں، سینٹ کے ہوں، تمام کارکنان کو اور ان کے جتنے بھی اتحادی ہیں سب کو انہوں نے کہا کہ وہ ان کا فخر ہے۔ یہ باتیں ساری آ کے صاحبزادہ حامد رضا نے بتائیں، کیونکہ وہ اب مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں، تو اسی لیے آج ان کی گفتگو زیادہ آپ کو ٹی وی چینلز پر نظر آئے گی۔ عمران خان اب 2 مطالبات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ان کی جگہ پہ 2 مطالبات کے اوپر وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب جن سے وہ پیچھے ہٹے ہیں، میں ایزیوم کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل ہی انہوں نے سائڈ پہ کر دی ہیں چیزیں، لیکن وہ مجھے اب اس بارگیننگ ٹائم لائن میں نظر نہیں آ رہی۔ 26ویں ترمیم کے معاملے پر اب عمران خان صاحب ایسا لگ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بات نہیں کر رہے، جیسے پہلے بالکل فرنٹ فٹ پہ تھے نا، اب انہیں بھی اندازہ ہے کہ شاید یہ ریورس ہونے والا معاملہ نا، یہ 26ویں ترمیم ایسی نہیں ہے کہ حکومت ایک دن کو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا کہ ترمیم واپس ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس ترمیم کو واپس لینے کے لیے ایک اور آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، یہ بہت لمبا چوڑا کام ہے، یہ جب تک بڑے لیول پر پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا تب تک یہ نہیں ہونا۔ تو ایک تو اس سے عمران خان صاحب تھوڑا پیچھے ہٹے ہیں، اور دوسرا جو مینڈیٹ کی واپسی والا معاملہ تھا اس سے بھی وہ کسی حد تک پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ عمران خان کی رہائی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آنے والے وقت میں نئے انتخابات، تو مینڈیٹ کی واپسی والا معاملہ وہ پھر اس شکل میں سامنے آئے گا جب وہ نئے انتخابات والا معاملہ رکھیں گے سامنے، پھر یہ سارا الیکشن کمیشن بدلے گا، پھر سارے رولز آف گیم نئے طریقے سے سیٹ ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی تک ہی معاملہ رکے گا، یہ آگے نئے انتخابات تک جانا ہے۔ تو ان 2 چیزوں سے وہ پیچھے ہٹے ہیں، اور فردر 2 چیزوں کے حوالے سے سیاسی قیدیوں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ، چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہو یا 26 نومبر کے حوالے سے، اس کے اوپر وہ ابھی بھی سٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 مطالبات اس ٹائم ان کے سر فہرست ہے۔ اب عمران خان مطالبات کے اوپر کیوں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اب ادھر ادھر سے انٹرنیشنل سطح سے جو ماحول بن رہا ہے اس نے بھی عمران خان صاحب کو کافی ہوپ کہیں نہ کہیں دی ہوگی، یعنی ان کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہاں پر انہوں نے انصاف کا ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا، اس سے کوئی بات نہیں بننی، آلدو کہ ابھی بھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ ان کی مدد کرے، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نیوٹرل رہے، یعنی ٹرمپ کی جو حکومت ہے وہ غیر جانبدار رہے، ہم اپنے طور پہ ڈیل کریں گے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ عمران خان کوئی ایبسولوٹلی نو کو ایبسولوٹلی یس میں کنورٹ کر رہے ہیں، یا وہ رچرڈ گرینل کی طرف دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی اور کی طرف نہیں دیکھ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل رہیں، وہ اپنے طور پہ جو کر رہے ہیں وہ ان کی مرضی، ان کو روک نہیں سکتے۔ پی ٹی آئی نے بھی براہ راست ان سے کوئی مدد کی اپیل نہیں کی ہے، لیکن جو وہ آواز اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آج بھی پورا دن ہم نے دیکھا رچرڈ کی جو ٹویٹس ہیں وہ ایک کے بعد ایک وہ ہائی لائٹس میں ہے، اور اب تو یہ چیز تھوڑی ورسٹ ہوتی جا رہی ہے، یعنی جس نہج تک معاملہ جا رہا ہے یا جس سطح پر اب وزیر دفاع کے بیان کو انہوں نے جس طرح سے سنجیدہ لیا، اور اس کے اوپر انہوں نے وہاں پر جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں ان سے جواب طلبی کا اشارہ دیا، تو یہ چیزیں کوئی اتنی آسان یا کوئی بہت سادہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم کوئی بہت زیادہ خوشیاں منانے بیٹھ جائیں۔ یہ چیز ورسٹ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا خمیازہ الٹیمیٹلی حکومت کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا اگر ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ عزیز ہے، جو کہ ظاہری بات ہے عزیز ہے، تو ان چیزوں میں میں پھر سے اپیل کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی پوزیشن لیں تو اس چیز کو مقدم رکھیں کہ ہمارا اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ہارم نہیں ہونا چاہیے۔ اینی ہاؤ پولیٹیکل ڈائلاگ یا پولیٹیکل باتیں اپنی جگہ، لیکن اس چیز کو پریورٹائز کرنا پڑے گا۔ اینی ہاؤ آج کی ایک اور اہم خبر ہم نے دیکھا کہ ملٹری کورٹ سے مزید 60 ملزمان کو سزاؤں کا اعلان ایک طرح سے کر دیا گیا، اور مجموعی طور پر اب 105 ملزمان ہیں جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اس کو کچھ لوگ تو خالی صرف اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ سزائیں ہو گئی ہیں، اب پتہ نہیں یہ 10 سال جیل میں رہیں گے یا کتنا، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ابھی اس کے اوپر بات نہیں کرتے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کے لیے اس فیصلوں کے اعلان کی وجہ سے شاید آسانی ہو جائے، یا آنے والے وقت میں چونکہ اس کو چیلنج بھی کیا جا سکے گا، ریورسل کے بھی امکانات ہیں، یہ حتمی نہیں ہے، تو شاید آگے بڑھنے کے لیے ان سزاؤں کی اناؤنسمنٹ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ شاید کچھ حلقوں کو لگا کہ ناگزیر ہے، یہ ایک بار سنانی پڑیں گی، اس کے بعد ریورسل کا آپشن آئے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا لیکن سینس ایسا کہہ رہی ہے۔ لیکن اس سارے معاملات میں نہ ہوتی یہ سزائیں، نہ سنائی جاتی تو زیادہ بہتر تھا، بٹ اگین میاں عباد فاروق کی آج میں نے دیکھا 2 سال ان کو سزا سنا دی گئی،
انہوں نے یہ کہنے کو تو 2 سال سزا، ایسا لگتا ہے کہ 2 سال، اور اب 1.5 سال کے قریب تو وہ پہلے ہی بھگت چکے ہیں. اب جلدی وہ باہر آ جائیں گے، ان کی رہائی کے واضح امکانات ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کو باہر آتے دکھائی دیں گے. انہوں نے اتنا سفر کر لیا، ان کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اب وہ باہر آئیں گے بھی تو کیا ان کی زندگی رہے گی؟ وہ جس سچویشن سے گزر کے آئیں گے وہ شاید وہ پہلے جیسا عباد فاروق رہے ہی نہ. پتہ نہیں اس کی شکل اب کیسی ہو گئی ہوگی، اس کا جسم اب کتنا لاغر کمزور ہوا ہوگا، کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس کی مشکل اب حل ضرور ہوگی، یعنی آسانی اس کے لیے آنے والے وقت میں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کیسے، اور بہت سارے لوگ جو اس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی کرے. یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال مشکل وقت ہے ان لوگوں پر. ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کی جا سکتی ہے، ان کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں.